آج میں تمام مسلمانوں کو ایک دقیق اور عمیق مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کسی کو دھوکہ دو اور نہ کسی سے دھوکہ کھاؤ۔ یہ دو چیزیں انسان اپنی زندگی کا اصول بنا لے تو انشاءاللہ نہ کسی کو دھوکہ دے گا اور نہ کسی سے دھوکہ کھائے گا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن آج میں جس چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں شاید بہت کم ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہو، کیونکہ وہ مسئلہ بہت باریک ہے۔ وہ یہ ہے کہ کھوٹے سکے، جعلی نوٹ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، آج کی نشست کاروباری لوگوں کے لیے بھی بڑی اہم ہے۔ جو کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی اہم ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ آج کا مسلمان جس روش پر چل پڑا ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے کسی کو دھوکہ دو، کھوٹے سکے دے دو، جعلی نوٹ اس کو دے کر اصلی نوٹ لے لو۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ جعلی نوٹ دے کر، کھوٹے سکے دے کر دکانداروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کاروباری لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تجارت میں فراڈ کیا جاتا ہے۔ میں اس اہمیت کو آج بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کو کھوٹا سکہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ولی کامل کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کسی کو کھوٹا درم یا دینار دینا چوری کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ کہ چوری آدمی کرتا ہے تو اس کا گناہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو کھوٹا سکہ یا جعلی نوٹ دے دینا، اس کا گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ چلتا ہی جائے گا۔ حتیٰ کہ کتنی لمحہ فکریہ بات ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو کھوٹا سکہ یا جعلی نوٹ دے دیا تو جس نے لیا ہے، یعنی جس کو کھوٹا سکہ دیا ہے، وہ بھی آگے کسی کو دے گا، پھر وہ آگے کسی کو دے گا، نہ جانے وہ 100 سال تک چلتا ہے یا 200 سال تک چلتا ہے۔ یہ دینے والا دنیا سے چلا گیا، دنیا سے مر گیا، لیکن اس کا گناہ نہیں مرا، گناہ زندہ ہے کہ وہ کھوٹا سکہ چل رہا ہے، جعلی نوٹ چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ سفر کر رہا ہے۔ جس جس کے پاس جائے گا اس کا گناہ اس دینے والے کو ملے گا، کیونکہ ابتدا اس نے کی ہے۔ تو یہ کتنی قابل غور بات ہے کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمارا گناہ جاری رہے۔ تو دوستو، کسی کو کھوٹا سکہ یا جعلی نوٹ دینا بہت بڑا گناہ اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اور اگر آپ نے کسی کو کھوٹا سکہ بتا کر دے دیا اور جو دکاندار ہے اس نے لے لیا، تب بھی گناہ ہے، کیونکہ دکاندار اس نیت سے لے رہا ہے کہ وہ آگے کسی اور کو دھوکہ دے گا، وہ کھوٹا سکہ کسی اور کو چلائے گا۔ جیسے ہم نے کئی لوگوں سے ایسے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ نوٹ تو جعلی تھا، لیکن چونکہ بہت سارے نوٹ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، فرض کریں 1 لاکھ روپیہ تھا، اس کے اندر 2-4 جعلی نوٹ اگر چلے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے ایسے فراڈ لگا لیا، ہم نے ایسے اس کو دھوکہ دے دیا، بڑے فخر سے ہم بتاتے ہیں۔ اس میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ایک گناہ کیا اس کا وبال، دوسرا اس گناہ کو فخریہ طور پر ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں، یہ الگ گناہ ہے، اور تیسرا گناہ کہ جس کو دھوکہ دیا آپ نے۔ جہاں تک وہ نوٹ جائیں گے، جب تک چلتے رہیں گے، جب تک وہ گردش ایام میں رہیں گے، آپ کو برابر گناہ ملتا رہے گا۔
تو کیوں نہ دوستو اس سے توبہ طائب ہو جائیں کہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، نہ کھوٹا سکہ دیں گے، نہ جعلی نوٹ دیں گے، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امراً سہل القضاء و سہل الاقتضاء، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان تاجروں پر، ان کاروباری لوگوں پر جو دوسروں کے لیے لین دین میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور لوگوں کے لیے خوشحالی پیدا کرو، نہ کہ ان کو دھوکہ دو، نہ کہ ان کے کاروبار میں خلل ڈالو۔ جعلی نوٹ، کھوٹے سکے دے کر ان کے کاروبار کو کتنا آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے لینے والے دینے والے دونوں کے اوپر گناہ ہوگا۔ ہاں، ایک بات حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر لینے والا اس نیت سے وہ کھوٹا سکہ لے رہا ہے کہ لے کر کسی اور کو نہیں دے گا بلکہ اس کو کنویں میں پھینک دے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ گناہ ختم ہو جائے، اس صورت میں اگر وہ لینے والا لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ اس نیت سے لیتا ہے کہ کسی اور کو دھوکہ دے گا تو یہ تو قطعاً کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ جو دینے والا ہے اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ یہ کام کرے کہ وہ کھوٹا سکہ کسی کو دینے کی بجائے، کسی کو دھوکہ دینے کی بجائے اس کو کنویں میں پھینک دے تاکہ ضائع ہو جائے۔ لیکن ہم نے بڑے بڑے عاشق رسول، غلامان رسول، محبان رسول اور ایسے ایسے جبے کبے والے دیکھے ہیں کہ وہ نام بھی شریعت کا لیتے ہیں اور دھوکہ دینے میں بھی ماشاءاللہ نمبر 1 کی فضیلت رکھتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کام سے توبہ طائب ہو جائیں، اور یہ گناہ آپ کی موت کے بعد بھی آپ کے لیے جاری رہے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا